السلام علیکم 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی۔ جی ہاں بالکل، سال 2025 کا مونسون اس بار جس طرح سے برسا ہے تو اپنے ساتھ کئی تباہ کاریاں لا چکا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث۔ تاہم اس کے خطرات مزید اور کیا ہیں؟ اموات اور زخمی تو مسلسل ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور اب حالیہ جو مونسون بارشوں کا سلسلہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان اور سندھ کی طرف دباؤ ان بارشوں کا زیادہ ہوگا۔ تاہم جو ہمیں ابھی تک جن نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ مزید کیا نقصانات ہوں گے، بائیو ڈائیورسٹی پر کیا اثرات ہو رہے ہیں، اس وقت میں ایس ڈی پی آئی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موسمیاتی تبدیلی اور تمام تر صورتحال پر تجزیہ کے لیے موجود ہیں شفقت منیر صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں جی آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جس طرح کی جو بارشیں ہمیں اس مونسون میں ملی ہیں، ایکسٹریم ایونٹس مل رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ایونٹس ہمیں بہت زیادہ ملے ہیں، اور جو سیلاب کی صورتحال ہے اس نے پچھلے بہت سے ریکارڈز کو توڑ دیا ہے، اور ایک ساتھ 3 دریاؤں میں جس طرح کی سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو یہ بتائیے کہ ہماری اس سے بائیو ڈائیورسٹی کا نظام کس طرح متاثر ہو رہا ہے اور مزید کس طرح کے اور نقصانات کا ہم سامنا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا، کیونکہ عام طور پہ اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے بڑی تعداد میں بڑے بڑے پتھر اور درخت نیچے آئے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان درختوں پہ رہنے والے جو پرندے تھے اس ماحول میں، جس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں، پورا ماؤنٹین کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے، اس میں ہر طرح کی آپ نباتات دیکھ لیں، آپ وہاں پہ رہنے والے باقی پرندے ہیں، جانور ہیں، اسی طرح اور بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں، بہت سارا ایک جو ایکو سسٹم جس کو اوورال ہم کہتے ہیں وہ بڑی طرح متاثر ہوا ہے۔ اب اس کو ری بلڈ کرنے میں اس کی تو کوئی کاؤنٹنگ نہیں کر رہا کہ کتنے پرندے تھے اور وہ کہاں چلے گئے، ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو بائیو ڈائیورسٹی جو ہے اس کو ہمیں جیسے ہم ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی بہتر سمجھنا بھی ہے، اور آگے آنے والے جو اس قسم کے قدرتی آفات ہیں یا کلائمیٹک ہیزرڈ ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے ایکو سسٹم کو ریسٹور کر سکتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں کس طرح ہم اپنی بائیو ڈائیورسٹی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے چیلنجز ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اگر آپ تھوڑا اپنے پرانے حوالے سے دیکھیں، 2010 کے فلڈ تھے، اس سے پہلے ارتھکویک تھا، پھر 2022 کے فلڈ اور اب فلڈ، ان کو اگر آپ دیکھیں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ اس میں اموات کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک اویئرنیس ہے، ایک ارلی وارننگ سسٹم کا ایک سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ایویکویشن ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ جیسے اب یہ فلڈ جس کا آپ نے ذکر کیا پنجاب سے ہوتا ہوا ساؤتھ پنجاب اور اب آگے سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا کہ سندھ میں بہت ساری ایسی ہم نے ایویکویشنز کر لی ہیں، لوگوں کا انخلاء کیا ہے، لوگوں کو محفوظ مقامات پہ پہنچایا ہے۔ اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ 2022 کے فلڈ میں بہت سارے جانور پیرش ہو گئے تھے، اب ان کو بھی ساتھ ساتھ ایویکویٹ کرایا گیا تاکہ کم از کم اس قسم کے لاسز، جس سے کہ ایک عام آدمی اگر اس کے پاس لائف سٹاک ہوگا، اس کے پاس سیڈ محفوظ ہوں گے جو وہ بائیو ڈائیورسٹی کا حصہ ہیں، اگر وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی تو وہ اپنی لائف کو بہت جلد ری بلڈ کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ شفقت منیر صاحب، میرا آپ سے یہاں پر اہم سوال یہ کہ دیکھیں لوگوں کو تو ہم ان کا تو انخلاء کر رہے ہیں، انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایک بڑی جو زرعی زمین ہے وہ اس سیلاب کی نظر ہو رہی ہے، وہ اس میں متاثر ہو رہی ہے۔ بائیو ڈائیورسٹی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں خاص طور پر جو زرعی بائیو ڈائیورسٹی ہے وہ کتنی حد تک متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں کیا کوئی پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان کا بائیو ڈائیورسٹی کا پورا ایک سسٹم ہے، اس کو بات وہی ہے کہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگریکلچر میں بھی بائیو ڈائیورسٹی کو پوری طرح ڈیفائن کیا گیا ہے، سارے سسٹم موجود ہیں، لیکن جہاں تک فلڈ کی بات ہے، جس لیول پہ یا جس طریقے سے فلڈ آ رہے ہیں اس میں ابھی پاکستان نے جو مونسون کی سچویشن ہے، مونسون کی ایک پوری پالیسی بنائی گئی، خاص طور پہ 2025 مونسون پالیسی 2025، اس کے اندر مختلف سینیریو بلڈ کیے گئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ایک سینیریو جو میں سمجھتا ہوں بلڈ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ اگر ستلج، راوی اور چناب سے پانی آتا ہے اور انڈیا پانی چھوڑتا ہے تو ہم کیا کریں گے۔ وہ سینیریو مسنگ تھا۔ باقی کلاؤڈ بس کی بات تھی، ناردرن ایریاز کے فلڈ کی بات تھی،
اور پھر یہ کہ ناردرن ایریاز میں ڈیواسٹیشن کی جو ہم نے صورتحال دیکھی، پھر کراچی کے اربن فلڈنگ کی بات تھی. لیکن جو ایک اور سینیریو بلڈ کیا گیا تھا کہ دریائے سندھ سے کوئی بہت زیادہ نیچے پانی نہیں آئے گا اور اس میں تباہی نہیں ہوگی. تو وہ بڑی حد تک وہ بات تو ہے کہ ناردرن ایریا سے دریا سندھ میں پانی اس طرح نہیں گیا، لیکن اب یہ جو 3 دریا کا پانی آگے جب جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ انڈس میں جائے گا، اس کے بعد سمندر کی طرف اس کو رواں دواں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھو سینیریو پلاننگ ہوتی ہے، کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پہ، پھر فورکاسٹ کی بنیاد پہ. تو اب یہ ایک قسم کی بڑی لرننگ ہے ہمارے لیے. اور نیکسٹ ٹائم اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح اب انتظامات کیے گئے ہیں مزید بہتر ہوں گے. لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ زمینوں کو کیسے بچایا جائے گا، دیکھیں اصل بات ہی کہ یہ جو پانی تیزی سے نیچے آیا اور دریاؤں کی طرف ادھر سے انڈین سائڈ سے آیا، اس نے تو اپنی ایک بیٹ ہے، دریاؤں کی بیٹ ہوتی ہے. اگر 35-40 سال فلڈ نہیں آیا یا پانی دریا میں نہیں تھا یا دریا بہت کم بہہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دریا نہیں آئے گا. دریا نے اپنے روٹ پہ آنا ہے. جب بھی پانی کا جو بھی لیول ہوگا اس سارے لیول نے نیچے آنا ہے، کیونکہ پاکستان لوور ریپیرین کنٹری ہے اور ساؤتھ پنجاب، سندھ اور یہ جو ڈاؤن کے علاقے ہیں یہ ڈاؤن ورڈ یہ فردر لوور ریپیرین ہے. تو ان لوور ریپیرین علاقوں میں، ممالک میں پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف آنا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ بہت سارے یعنی جو ایریاز ہیں جو دریاؤں کا حصہ ہوتے تھے ان میں آباد کاری، کاشتکاری، یہ سب چیزیں شروع ہو گئیں. پھر یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو بلڈنگ بننے کا ایک کنسیپٹ شروع ہو گیا، ہاؤسنگ اسکیمیں شروع ہو گئیں. اگر آپ دریا کی بیٹ میں آ کے، دریا کے ایریا میں آ کے کنسٹرکشن کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے تو وہ ایک ایشو ہوگا. اب پانی زیادہ ہونا ایک تو نارمل ایک ہوتا ہے کہ فلو ہے. اگر پانی زیادہ ہوگا تو جو ہم نے پشتے بنائے ہوتے ہیں شہروں کو محفوظ کرنے کے لیے تو وہاں پہ بریچ کے خطرات ہوتے ہیں. کیونکہ اب اس دفعہ یہ ہوا کہ مثلا میں آپ کو ساؤتھ پنجاب کا بتاتا ہوں، ملتان میں آج کل زیادہ خطرے میں، آپ نے دیکھا آج بھی ہیڈ لائنز چلی، جلال پور جو ہے ان کو خالی کرانے کی، شہر کو پورے، اس شہر کے گرد 8 کلومیٹر تک صرف پشتے بنے ہوئے ہیں اور 2 دریا ان کو ہٹ کر رہے ہیں. پہلے ایک دریا ہٹ کرتا ہے، اب اس دفعہ چناب کے ساتھ ساتھ ستلج نے بھی ہٹ کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ اس پانی کی وجہ سے ڈبل پریشر آ رہا ہے. اب وہ ملتان اور پورا یہ جتنے بھی یہ ایریا ساؤتھ پنجاب کو ہٹ کر رہے ہیں، چنیوٹ اور نیچے آ کے، وہ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں. سر دباؤ کا شکار تو ہیں، لیکن جس طرح سے جو تعمیرات ہوئی ہیں یا جس طرح سے زمین کا حصہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، ہم نے لینا ہے، لیکن اس طرح کے ڈیزاسٹر کو تو نہیں روک سکتے. جو 2022 میں صورتحال تھی تو بہت سے جو ماہرین ہیں، جو کلائمیٹ ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے وارن کیا تھا کہ آنے والے سالوں میں صورتحال اس سے ابتر ہو سکتی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پہ فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے. اور اب جس طرح کے عالمی ادارے یہ الرٹ دے چکے ہیں کہ آنے والے سالوں میں مزید درجہ حرارت سے صورتحال اور سنگین ہو سکتی ہے، تو حکومت کے پاس کوئی پلان ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا انہیں تجویز کریں گے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی پالیسی ہونی چاہیے بائیو ڈائیورسٹی کو بچانے کے لیے یا اس صورتحال کے لیے؟ دیکھیں اس وقت نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اسٹریٹجی 2025-30 یعنی نیکسٹ 5 سالوں کے لیے یہ اسٹریٹجی موجود ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پلان کئی سال کا بنا لیا جائے، لیکن چونکہ اب صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے لہٰذا ہر سال ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان بنایا جا رہا ہے. جو 25 کا تو ابھی موجود ہے، 26 کی ابھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں بیسڈ آن دا لرننگ. جو اس وقت ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملی کہ سینیریو ہم نے کچھ بلڈ کی اور کچھ اور ہو گیا. تو اب نئے سال کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہے اس میں یہ بہت ساری چیزیں شامل ہوں گی. 2025 میں بھی شامل ہیں، لیکن اس کے نتائج کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں شاید 2026 کا پلان جو ہوگا زیادہ پریکٹیکل ہوگا. سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تیاری مونسون کی پہلے سے ہونی چاہیے، جس میں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے علاوہ جس طرح کے ابھی جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں وہ ڈیزاسٹر ہمیشہ ایک نئی شکل میں آ رہا ہے، تو حکومت کے پاس ایک اچھا پلان کیا ہونا چاہیے؟ اور کیا ہم صرف امداد کے منتظر رہیں گے؟ کیونکہ ڈیولپڈ کنٹریز نے تو COP29 میں جواب دے دیا تھا ڈیولپنگ کنٹریز کو،
اور انہیں یہ کہا تھا کہ ہم بھی اس طرح کے ایکسٹریم ایونٹس کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم فنڈنگ نہیں دے سکتے. تو ایسی سچویشن میں جب ڈیولپ کنٹری سپورٹ کرنے کو زیادہ تیار نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ اب COP30 بھی قریب آ رہی ہے اور یقیناً فنڈنگ کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہوگا, لیکن اس صورتحال کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ جو اب کام ہونا ہے نا, پیسے, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, پاکستان میں بھی ریئلائزیشن ہے, گورنمنٹ کی سطح پہ بھی اور باقی بھی جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فنڈنگ نہیں آنی. اب جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اینٹیسپیٹری ایکشن پہ. اینٹیسپیٹری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ ارلی وارننگ کی معلومات پہنچائیں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ان ایکشنز کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بچایا جا چکا ہے. بیپر جائے جو ہمارا ایک جو ہے سمندری طوفان وہ ہٹ ہو رہا تھا, اس سے پہلے لوگوں کو بچایا گا. اس طرح کے بہت سارے اقدامات پچھلے بھی ہوئے اور اب ایک نیشنل پالیسی تیار ہو رہی ہے جس کا ایک آپریشنل پلان ہوگا. نیشنل اینٹیسپیٹری ایکشن پالیسی بنائی جا رہی ہے. اس پالیسی میں کیا ہے اگر بتا دیں؟ اس کے اندر بنیادی طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جو ڈیزاسٹر آنے سے پہلے کی صورتحال ہے اس کی تیاری کیا اور بہتر کیسے کی جائے. مثلا یہ کہ اس میں اگر کوئی پلان بنانے کی ضرورت ہے تو پہلے سے ایگریڈ پلان ہو, اس میں انڈیکیٹرز ہوں اور اس میں یہ طے کیا جائے کہ ٹریگر 1 اگر ہوتا ہے, فرض کیا کہ ٹریگر یہ ہے کہ ابھی اس لیول کا فلڈ ایکسپیکٹڈ ہے تو اسی لیول کی تیاری کیا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کے لیے فائنینسز بھی تیار ہوں پہلے سے, اور کنٹیجنسی میں جو ضرورت کی چیزیں ہوں وہ تیار ہوں. یعنی سینیریو بلڈ کیے ہوں گے کہ اگر سینیریو 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, یا جس کو ہم کہتے ہیں ٹریگرز, جب ایک سینٹرل طریقے سے یعنی انڈیا میں اگر کوئی وارن کرے گا تو باقی ادارے, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں جو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 ہے اس میں انڈیا میں ایک میجر کوآرڈینیٹر کا رول پلے کرتا ہے, پالیسی میکنگ کا بھی اور کوآرڈینیٹر کا. باقی تمام اداروں کو اس کے آرٹیکل کلاس 7 میں یہ کلیئر ہے کہ باقی ادارے جو بھی کام کریں, چاہے وہ منسٹریز ہیں, ڈپارٹمنٹ ہیں, پروونسز ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, وہ جیسے ہی کوئی ٹریگر آئے گا یا کوئی اعلان کیا جائے گا اس کے مطابق وہ ایکٹ کریں گے. ابھی تو وہ تھوڑا سا اس سچویشن میں ہے کہ ان کی ثوابدید پہ ہے, لیکن اب یہ جو نیشنل اینٹیسپیٹری ایکشن اسٹریٹجی ہوگی اور اس کے بعد جو ایک آپریشنل پلان ہوگا اس میں رولز بھی ڈیفائن ہوں گے, ٹریگر بھی ڈیفائن ہوں گے, اور یہ بھی ڈیفائن ہوگا کہ کون سے ادارے نے کب کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے کنٹیجنسی تیاری کیا ہوگی, پلاننگ کیا ہوگی, ریسورسز کیا ہوں. ٹھیک ہے, زرعی بایو ڈائیورسٹی کو بچانے کے لیے بھی کوئی ہے اس طرح کا پلان؟ زرعی چونکہ یہ مجموعی طور پہ تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے, زرعی بایو ڈائیورسٹی بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی جس چیز کو بھی نقصان ہوگا یہ اس کی سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریئلائزیشن ہے اور آگے موو کرنے کی, لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے ہمیں پرویکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, ارلی وارننگ سسٹم کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اپنے علاقے چھوڑ کے چلے جائیں, لیکن لوگ نہیں نکلتے, وہ آخری وقت تک انتظار کرتے ہیں. اینڈ فائنلی بہت ساری جگہ ایسا ہوا ہے کہ پانی ہٹ کرتا ہے, تو پھر ان کی سپیڈ کو تو آپ جج نہیں کر سکتے. تو ہمیں بھی تھوڑا سا عوامی سطح پہ بھی اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے, میڈیا کا, وی لاگ جو لوگ کرتے ہیں ان کا, کہ وہ اپنے اپنے پیغام کے ذریعے لوگوں کو بھی اویئر کریں کہ لوگ خود بھی تیار ہوں ان ساری صورت, کیونکہ ہم نے اب سیلابوں کے ساتھ رہنا ہے, ہم نے ڈیزاسٹر کے ساتھ رہنا ہے, اور بہت سارے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جو اس طرح رہ رہے ہیں. آپ فلپین کی مثال لیں, وہاں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے سمندری طوفان آتے رہتے ہیں, چاہے یہ مانسون بارش ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ایسے کلائمیٹک کلچر میں رہتے ہیں. وہ اپنی بایو ڈائیورسٹی بھی بچاتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو بھی بچاتے ہیں, اور لوگوں میں اویئرنیس ہے وہ تیار ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اب بطور سٹیزن, بطور ذمہ دار شہری, میڈیا یا گورنمنٹ, تو ہمیں اپنی ایک تیاری کرنی ہوگی جو ایک ایسی پالیسی کے ساتھ ہو یا ایسے ایکشن کے ساتھ ہو جو ہمیں آنے والے خدشات کا بھی بتائے اور اس کے ساتھ نمٹنے کی صلاحیت بھی بڑھائے. بے حد شکریہ شفقت منیر صاحب. اور بالکل یہاں پر ہر شہری کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. عالمی ادارے بھی الرٹ دے چکے ہیں. ارلی وارننگ سسٹمز کا جہاں پر بہت زیادہ متحرک ہونا ضروری ہے, وہیں پر علاقہ مکینوں کو, شہریوں کو, ان کے لیے شعور و آگہی کے پروگرامز بھی منعقد کیے جانے چاہیے کہ اگر کوئی وارننگ دی جا رہی ہے تو اسے سنجیدہ لیتے ہوئے حفاظتی اقدامات خود بھی اپنے لیے لازمی اور یقینی بنائیں.
بائیو ڈائیورسٹی کا نظام یقیناً اس طرح کے حالات میں بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس وقت میں ضرورت ہے کیونکہ آنے والے ڈیزاسٹرز کو بھی روکا نہیں جا سکتا. تاہم ان ڈیزاسٹر کے یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کے باعث ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں تو ان نقصانات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے.